اور میرے محترم بھائیوں، اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ اعمال کا خصوصی خیال رکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز، انسان کو اپنی توحید مضبوط کرنی ہوگی۔ جنت میں لے جانے والے کچھ اعمال بتا کر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ جنت کے حاصل کرنے کے لیے توحید کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بغیر توحید کے آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ مشرک پر، شرک کرنے والے پر، توحید سے دور رہنے والے پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ کھلا اعلان ہے قرآن کا، وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو شرک سے دور رکھنا، شرک سے دور رکھنا ضروری ہے۔ شرک کر کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ جو مشرک ہے وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جہنم ہے۔ مشرک چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، مشرک جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے وہ نبی کا باپ کیوں نہ ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے، نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، نبی کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، جیسے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، ابو جہل، ابو طالب، یہ سب کے سب جنت میں جا نہیں سکتے، کیونکہ یہ شرک پر مرے۔ مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دیا ہے۔ اور یہ سوچنا کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، مجھے شرک سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شیطان کا سب سے بڑا پینترا ہے آپ کے لیے۔ کیونکہ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، جو موحد ہے، وہ اپنے توحید کی فکر کرتا ہے، بار بار وہ اپنی توحید کو چیک کرتا ہے، شرک کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ شرک میں مبتلا ہے۔ کس میں مبتلا ہے؟ شرک میں۔ بہت سے لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں شرک میں مبتلا ہیں۔ مومن کو شرک کے بارے میں بہت ہی زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ سینسیٹیو مسئلہ ہے یہ، اس سے آپ کا دین پورے طور پر خطرے میں ہے اگر آپ شرک میں مبتلا ہو گئے تو۔ اور شرک سے میں اور آپ کیوں نہ ڈریں، جبکہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ کبھی بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ توحید کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا، توحید کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا، اکیلے رہ کر پوری قوم سے دشمنی کر کے جنہوں نے بتوں کو توڑ دیا، امام الموحدین، موحدوں کے امام ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کیا
وجنبنی، اے اللہ تو مجھے بچا لے، وبنی، اور میرے بچوں کو بھی بچا لے۔ کس چیز سے؟ ان نعبد الاصنام، اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، جب اسلامی معاشرے کے اندر، مسلمانوں کی جماعت کے اندر، مسلمانوں کی مجلس کے اندر شرک کی بات ہوتی ہے تو اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ہمارے توحید کی حفاظت کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور شرک اور توحید کا فرق بچپن سے لے کر قبر میں جانے تک انسان کو برابر سیکھتے رہنا چاہیے۔ اپنی توحید بار بار انسان کو چیک کرنی چاہیے، کیونکہ شرک ہے، اس کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، پوری نیکیاں کر رہے ہیں، یہ ساری نیکیاں، یہ پوری کی پوری نیکیاں شرک کے ہوتے ہوئے سب برباد ہیں، کوئی کسی کام کا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی ہے، اور آپ سے پہلے والے پیغمبروں کو بھی ہم نے وحی کر کے یہ بات بتلائی ہے کہ اگر شرک میں مبتلا ہو گئے تو آپ کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، یہ مسئلہ کسی ذات اور جماعت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ آپ کی آخرت کا ہے، یہ مسئلہ آپ کی کامیابی کا ہے، آپ کی جنت اور جہنم کا سوال ہے۔ اس لیے آپ شرک اور توحید کو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھیں، خود کو شرک سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، توحید پر قائم اور دائم بنائیں، اپنی اولاد کو توحید سکھائیں، شرک سے اپنی اولاد کو پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر شرک سے آپ پاک ہو گئے، شرک سے آپ بچ گئے، توحید پر آپ آ گئے اور توحید پر آپ قائم رہے، تو یہ بات یقینی ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور آپ جنت میں جائیں گے، ضرور آپ جنت میں جائیں گے۔ اگر آپ شرک سے پاک ہیں، توحید پر قائم ہیں، آپ کی زندگی کے اندر شرک نہیں ہے، اللہ کی قسم ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائیں گے۔ اگر آپ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، اللہ سیدھے جنت میں بھیج دے گا۔ اگر گناہوں میں مبتلا ہے، ہو سکتا ہے اللہ رحم کر کے آپ کے گناہوں کو بخش کر بغیر جہنم کے آپ کو جنت میں بھیج دے گا۔ اگر آپ گناہوں میں مبتلا ہیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو جہنم میں ڈالے، پھر اس کے بعد جہنم سے نکال کر آپ کو جنت میں بھیجے گا۔ اگر توحید پر قائم ہے، ضرور جنت میں جائیں گے، جہنم میں جا کر جائیں گے یا سیدھے جائیں گے، لیکن ضرور جائیں گے۔ لیکن اگر آپ شرک میں مبتلا ہیں، اللہ نے جنت حرام کر دیا ہے، کبھی بھی نہیں جا سکتے۔